عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام یوم عاشوراء وامر بصیامہ رواہ البخاری و مسلم۔ نہایت ہی مختصر انداز میں عاشوراء کے روزے کی فضیلت اور یہ کب اور کتنے دن رکھنا افضل اور مناسب ہے، اس پر گفتگو کرنے کی کوشش ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ بھائیوں اور دوستو، ابھی میں نے حدیث پاک پڑھی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ خود بھی رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قریش بھی عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بھی رکھا، مدینہ میں بھی رکھا، اور آپ کو اس بات کا بھی علم ہوگا کہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان فرض ہو گیا تو پھر آپ نے رخصت دے دی، جو شخص چاہے اسے نفلی طور پر رکھے، جو نہ چاہے نہ رکھے۔ بہرحال جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کا حکم دیا کہ عاشوراء کا روزہ رکھو، تو صحابہ کرام نے باقاعدہ طور پر اس کا اہتمام ہی نہیں کیا، بلکہ بچوں سے بھی روزہ رکھواتے تھے۔ بعض صحابیات کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی عاشوراء کا روزہ رکھواتے تھے۔ بچے جب بھوک یا پیاس کی شدت سے روتے تو انہیں کھلونا دے کر کے بہلاتی اور پھسلاتی تھی، یعنی اس قدر اہتمام تھا، اور نبی کی بات کا اور نبی کے حکم کا کس قدر وہ لوگ لاج رکھتے تھے۔ کاش ہم بھی اس چیز کو صحیح طور پر سمجھ سکتے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اپلائی کرنے کی توفیق دے۔ تو یہ تو ہوئی بات ایک ضمنی طور پر۔ پہلی بات یہ ہے کہ عاشوراء کا روزہ ہم کب رکھیں گے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ فضیلت بالکل واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عاشوراء کے روزے کی فضیلت، اہمیت، افادیت کیا ہے، اجر و ثواب اور نیکیاں کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ، کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پچھلے پورے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، پچھلے پورے ایک سال کے گناہوں کی معافی تلافی ہو جائے گی، لیکن یاد رہے صغیرہ گناہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو فضیلت اور اہمیت ہے اور کافی ہے، مزید اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ ایک اور مکمل پورے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ، اور کیا چاہیے ہمیں۔ تو یہ تو ہوگی فضیلت۔ اب یہ روزہ ہم کب رکھیں گے؟ تو حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور صحابہ کو حکم دیا، تو بعض صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، یہ ایک ایسا دن ہے جس دن کی عظمت اور جس دن کا خاص اہتمام یا جس دن کو خوشی مناتے ہیں یہود و نصارہ بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی موافقت کیا کرتے تھے، پھر بعد میں آپ نے مخالفت کرنی شروع کر دی، تو چونکہ یہاں یہود و نصارہ کے عمل سے یہ عمل موافق ہو رہا تھا، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ اس کی جب وضاحت کی، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کھلے لفظوں میں فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں باحیات رہا، زندہ رہا، لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں بالضرور 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اچھا دیکھیں، یہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کرام میں فرماتے ہیں کہ فلم یأت العام المقبل، اگلا سال آیا ہی نہیں، حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو یہاں ایک چیز اور معلوم ہوتی، جانتے کیا؟ عقیدے کا ایک سلگتا ہوا موضوع
بڑے ہی سادہ انداز میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حل کر دیا۔ اگر کوئی حل کرنا چاہے تو کیا لفظ وفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا یہ توہین بے ادبی نہیں، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وفات کا عقیدہ رکھنا یہ بدعقیدگی نہیں بلکہ یہی عین اسلام ہے۔ خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی یہود و نصارہ کے مخالفت کی، اور آپ کو وہ دن ملا ہی نہیں، وہ مہینہ پھر دوبارہ آیا ہی نہیں آپ کی زندگی میں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اس سے اندازہ یہ ہوا کہ وہ آپ کی زندگی کا آخری محرم کا مہینہ تھا۔ گویا کہ یہ محرم جو آیا ہے اس کے بعد صفر ربیع الاول، اسی میں آپ کی وفات ہو گئی ہے، کیونکہ اگر یہ اگلا آتا تو پھر محرم مل جاتا۔ تو گویا کہ یہ ہجرت کے 11ویں سال کا محرم تھا۔ آتے ہیں ہم یہ جاننے کے لیے کہ ہم عاشورہ کا روزہ اب 9ویں ہی کو صرف رکھیں گے، یا صرف 10ویں کو رکھیں گے، یا 9ویں اور 10ویں کو رکھیں گے، یا 9ویں 10ویں، یا 9ویں 10ویں اور 11ویں کو رکھیں گے، یا 9ویں 10ویں اور 11ویں کو رکھیں گے۔ تو آخر کی دو باتوں کو میں تذکرہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ ان دو باتوں میں وزن نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان دو باتوں میں وزن نہیں ہے۔ باقی شروع کی میں 3 باتوں پر مختصر انداز میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1 یہ، بعض لوگوں کا گمان یہ ہے کہ اب عاشورہ کا روزہ بجائے 10ویں محرم کے صرف اور صرف 9ویں محرم کو رکھا جائے گا، یعنی 10ویں محرم کا حکم منسوخ ہو گیا جو 9ویں محرم کی جگہ پر آ گیا۔ تو یہ بات مناسب نہیں لگتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن صحابہ نے ان احادیث کو بیان کیا ہے، ان صحابہ نے ان احادیث کا معنی اور مفہوم یہ نہیں سمجھا، نہ اس کے مطابق عمل کیا، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ اصل میں 10ویں محرم کا ہے، 10ویں محرم ہی اصل روزہ کا دن ہے، اور چونکہ اس دن کو وہ لوگ اس کی عظمت اور اس کی اہمیت دیتے تھے یہود و نصارہ، اور اس دن کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ اس دن کو تیوہار اور خوشی کا دن سمجھتے تھے تو ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارا اس میں مختلف ہو جائے گا، اختلاف ہو جائے گا، اور مشابہت سے ہم بچ جائیں گے۔ اور اگر وہ روزہ بھی رکھتے ہیں تو پھر وہ روزہ صرف عاشورہ کا رکھتے ہیں، اور ہم عاشورہ کے ساتھ تاسوعہ یعنی 9ویں محرم کا بھی رکھیں گے۔ تو وہ اگر خوشی مناتے ہیں تو ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ اگر روزہ رکھتے ہیں تو وہ صرف 10ویں کا رکھتے ہیں، ہم 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی رکھیں گے۔ تو یہ ہوگا کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، عاشورہ کی فضیلت بھی مل گئی، یہود و نصارہ کی مشابہت سے بھی بچ گئے، یعنی مخالفت بھی ہم کر لیے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ 9ویں ہی کا صرف رکھا جائے گا، 10ویں کا نہیں رکھا جائے گا، یہ بات معقول اور مناسب نہیں لگتی۔ کیوں؟ آپ کو شاید پتہ ہو، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی خود فرماتے ہیں کہ سومو التاسع والعاشر، 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھو، وخالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اور ایک روایت میں ہے وہ کہتے ہیں اور اسی طرح تشبہوا ولا تشبہوا بالیہود، یہود کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ تو اب اگر صحابی اس حدیث کا جو معنی اور مفہوم سمجھے گا وہ مفہوم معتبر ہوگا بنسبت دیگر لوگوں کے سمجھے گئے مفہوم کے۔ تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ 9ویں ہی کا صرف رکھا جائے، یہ بات معقول نہیں لگتی۔ نمبر 2، صرف اور صرف 10ویں کا رکھا جائے۔ تو اس میں 2 باتیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر صرف 10ویں کا رکھا جائے تو یہ مکروہ عمل ہے، ہونے کو ہو جائے گا مگر مکروہ کراہت کے ساتھ ہوگا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10ویں محرم ہی کا رکھا ہے، اور 10ویں محرم ہی کا حکم دیا تھا، اور آپ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ 9ویں کا بھی رکھا جائے گا، اور آپ کو رکھنے کا موقع میسر نہیں ہو سکا۔ تو اس لیے اس عمل کو مکروہ گرداننا بھی مناسب نہیں لگتا۔ تو اگر کوئی شخص صرف 10ویں کا رکھ لیتا ہے
تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، اس کا یہ عمل قابل قبول ہوگا بغیر کسی کراہت کے۔ مختصر۔ نمبر 3، 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھا جائے، یہی افضل ہے، یہی بہتر ہے، یہی مطلوب ہے، یہی مقصود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا آپ نے، رکھا بھی آپ نے، 9ویں کے روزہ رکھنے کی آپ نے خواہش ظاہر کی، تو اس طرح سے 9ویں اور 10ویں اگر ان دونوں روزوں کو ہم رکھ لیں تو ہم ساری چیزوں کو سمیٹ لیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ عاشورہ کے روزے کے رکھنا بھی ثابت ہو جائے گا، اس کی فضیلت و اہمیت بھی حاصل ہو جائے گی، اس کے فوائد و برکات، اجر و ثواب اور نیکیاں بھی حاصل ہو جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خواہش کا اظہار کیا تھا وہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی، یہود و نصارہ کی مخالفت بھی ہو جائے گی، مشابہت سے ہم بچ بھی جائیں گے۔ تو یہ ہے نہایت ہی مختصر انداز میں عاشورہ کے روزے کی فضیلت، اہمیت، افادیت، اجر و ثواب اور نیکی، اور وہ کون سا وہ دن ہے جس دن عاشورہ کا روزہ رکھنا مناسب، افضل اور بہتر ہے۔ اور میں بتا دوں، اس سال 1443واں جو سال ہے ہجرت کا، تو اس سال سعودیہ اور عرب ممالک کے حساب سے 18 اگست سن 2021 کو 9ویں محرم ہے۔ 18 اگست کو 9ویں محرم اور 19 اگست کو 10ویں محرم ہے، یہ عرب ممالک کے حساب سے۔ البتہ ہمارے ممالک میں، ہمارے جیسے ہندوستان، پاکستان وغیرہ، تو وہاں ظاہر سی بات ہے ایک دن آگے ہوگا، وہ 19 اور 20 ہوگا۔ تو بہرحال یہ تھی چند ٹوٹے پھوٹے انداز میں عاشورہ کے تعلق سے کچھ گفتگو۔ اللہ سے دعا ہے